جب بھی آذان کے کلمات سنیں تو ان کلمات کے جوابات دیں اور آذان کے بعد دعا پڑھیں، آذان کا ادب کریں۔ اپنی اولاد کو بھی اس بات پر کاربند کریں کہ وہ آذان کا ادب اور احترام رکھیں۔ آج معاشرے میں یہ فضا بنتی جا رہی ہے، آذان کی آواز آ رہی ہوگی، کسی نے گانا لگایا ہوگا، کوئی فیس بک پہ ہوگا اور کوئی انٹرنیٹ کا غلط استعمال کر رہا ہوگا، ٹیلی ویژن گھر میں چل رہا ہوگا، آذان کے احترام پر گانا بند نہیں کیا جاتا، گفتگو کو روکا نہیں جاتا، بات چیت مسلسل چل رہی ہوتی ہے، خواتین ہوتی ہیں تو سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا، آذان کے کلمات کی طرف توجہ نہیں ہوتی، کلمات کے جوابات نہیں دیے جاتے اور نہ ہی آذان کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے، تو یہ معاشرے میں غفلت بڑھتی جا رہی ہے۔ آذان کا ادب اور احترام کیا جائے، یہ شعائر میں سے ہے، اللہ کی طرف اور دین کی طرف اور نماز کی طرف اس میں دعوت ہے، اس میں اللہ اور اس کے رسول کا اور نماز کا تذکرہ ہے۔ اس لیے جب آذان کے کلمات آئیں تو انسان کام کاج کو چھوڑ کر آذان کی طرف متوجہ ہو اور ان کلمات کے جوابات دے۔ جو شخص آذان کا ادب کرتا ہے، اللہ رب العزت اس ادب کی وجہ سے بھی بسا اوقات انسان کی مغفرت کر دیتا ہے۔ بظاہر یہ ایک چھوٹا عمل نظر آتا ہے، لیکن ایسے کئی واقعات ہیں کہ آذان کے ادب پر اللہ نے ان کی مغفرت کر دی۔ ہارون الرشید کی بیوی کا نام ہے زبیدہ، یہ بڑی نیک صالحہ خاتون تھیں، اس کے محل میں 100 سے زائد خادمہ تھیں جن کا کام تھا روزانہ تلاوت کرنا۔ وہ 3 سپارے تلاوت کیا کرتی تھیں، ایک دن میں اس کے محل میں 300 قرآن کریم کی تلاوت ہوا کرتی تھی۔ یہی وہ خاتون ہے جس نے نہر زبیدہ بنائی تھی حجاج کرام کے لیے، کہ جب حجاج کرام عرفات میں، مزدلفہ میں، منی میں آتے ہیں تو انہیں پانی پینے کے لیے تکلیف ہوتی ہے، تو اس خاتون نے ایک بہت بڑی نہر بنائی تاکہ آنے والے حجاج کو تکلیف نہ ہو۔ تو نہایت نیک خاتون تھی۔ اس کی مغفرت کس پر ہوئی؟ ایک کتاب ہے الاشارات فی علم العبارات، اس کتاب میں واقعہ ہے زبیدہ کے انتقال کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، خواب میں پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ زبیدہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی۔ کہا کس وجہ سے مغفرت ہوئی؟ زبیدہ نے کہا ایک دن میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی، میرے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، اس دوران آذان کی آواز آ گئی تو میں نے اپنے جھولے کو رکوایا، سر پہ دوپٹہ ڈالا، آذان کے کلمات کو سنا اور ایک کلمے کا میں نے جواب دیا۔ آذان کے بعد میں نے دعا پڑھی، اللہ تعالیٰ کو میرا یہ عمل پسند آیا کہ آذان کے احترام میں اس نے جھولے کو روکا، سر پہ دوپٹہ ڈالا، کلمات کے جوابات دیے۔ اللہ نے کہا زبیدہ اس عمل کی وجہ سے ہم نے تمہاری مغفرت کر دی، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اندازہ کیجئے آذان کے ادب پر زبیدہ کی مغفرت ہوئی، حالانکہ انہوں نے بہت سے نیک کام کیے، نہر زبیدہ بنوائی اور ان کے محل میں بہت سی حفاظ خواتین قرآن کی تلاوت ہمہ وقت کیا کرتی تھیں، لیکن ان کی مغفرت کا جو سبب بنا وہ آذان کا ادب بنا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے پڑوس میں ایک لوہار رہتا تھا، وہ ہر وقت لوہے کوٹا کرتا تھا اور اس کا کاروبار یہی تھا لیکن اس کی زندگی میں ایک عمل تھا کہ جب وہ لوہا توڑنے کے لیے ہتھوڑا اوپر اٹھا دیتا، اگر آذان کی آواز آ جاتی تو وہیں ہتھوڑے کو نیچے رکھ دیتا، آذان کے کلمات سنتا، جواب دیتا، مسجد کی طرف چلا جاتا۔ جب اس شخص کا انتقال ہوا، کسی نے انتقال کے بعد خواب دیکھا کہ یہ شخص جنت میں گھوم رہا ہے، امام احمد ابن حنبل جنت کے بلند و بالا درجات میں ہے، اس سے نیچے کے درجات میں یہ شخص بھی ہے۔ تو اس نے پوچھا اللہ نے کس عمل کی بدولت تجھے جنت میں داخل کر دیا؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس عمل پر کہ میں جو آذان کا ادب اور احترام کرتا تھا کہ ہتھوڑا اٹھایا ہوتا اور میں مارتا نہیں تھا، ہتھوڑا رکھ دیتا، آذان کے کلمات کو سنتا، جواب دیتا، اس عمل پر اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ یہ واقعہ اردو کی ایک کتاب ہے نماز کے اسرار و رموز، اس میں یہ واقعہ۔ تو آذان کے ادب پر اللہ نے مغفرت کر دی، اور اگر انسان آذان کی گستاخی کرے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی بس اوقات دنیا میں سزا دے دیتا ہے۔
علامہ شربینی رحمہ اللہ نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے السراج المنیر کے نام سے۔ اس میں انہوں نے سورہ مائدہ کی تفسیر میں ایک واقعہ لکھا کہ ایک عیسائی شخص تھا، جب بھی علاقے میں آذان ہوتی تھی اور مؤذن یہ کہتا اشہد ان محمدن رسول اللہ، تو یہ بدبخت آگے سے کہتا تھا احرق اللہ الکاذب، اللہ جھوٹے کو جلا دے۔ چونکہ یہ شخص خود جھوٹا تھا، مؤذن تو سچی گواہی دیتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ایک دفعہ جو اس نے یہ جملہ کہا تو اس کی خادمہ دیا لے کر آ رہی تھی، اور وہ دیا جیسے اس کے قریب لائی تو اس کے ہاتھ سے وہ دیا گر گیا اس کے کپڑوں پر، کپڑوں کو آگ لگ گئی۔ اس نے بہت کوشش کی آگ کو بجھانے کی، لیکن وہ آگ بجھی نہیں، یہاں تک کہ اس کے جسم پہ لگی اور وہ آگ بڑھتی گئی اور اس کا سارا جسم جل گیا اور یہ شخص جل کے مر گیا۔ تو یہ جو زبان سے کہتا تھا اللہ جھوٹے کو جلا دے، تو چونکہ خود جھوٹا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس آذان کی گستاخی کی وجہ سے اس جھوٹے کو جلا دیا۔ اس لیے آذان کا احترام ہونا چاہیے۔ جب آذان کی آواز آئے تو انسان اپنے کام کاج کو چھوڑ کر آذان کی طرف متوجہ ہو جائے، آذان کے کلمات کے جوابات دے۔ گھر میں ٹیلی ویژن، نیٹ، کیبل چل رہا ہو، فوراً ہی اس کو بند کر دے، آذان کی طرف متوجہ ہو کہ اللہ کی طرف سے بلاوا آیا ہے، اور پھر وضو کرے، نماز کی طرف چلا جائے، کبھی آذان کی بے ادبی نہ کرے۔ جو شخص زندگی میں آذان کا ادب رکھتا ہے بسا اوقات دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن قبر میں بھی پھر اللہ تعالیٰ اسے یہ انعام دیتا ہے اور اسے قبر میں بھی یہ توفیق ہوتی ہے کہ وہ آذان کے کلمات کا پھر جواب دے رہا ہوتا ہے۔ یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ نے یہ واقعہ ذکر کیا۔ عربی کی ایک کتاب ہے جس میں حنابلہ کے حالات ہیں، طبقات الحنابلہ کے نام سے۔ اس میں یہ واقعہ ہے کہ ایک گورکن نے سنایا کہ کہا کہ ایک قبر کے پاس سے جب میرا گزر ہوتا تھا اور اگر آذان کا وقت ہو جاتا تو قبر کے اندر سے آذان کے کلمات کے جواب دہی کے آواز میں سنتا تھا، آذان کے بعد کی دعا میں سنتا تھا۔ تو انہوں نے آ کر جب یہ واقعہ بتلایا تو پتہ چلا یہ وہ شخص تھا کہ جو زندگی میں اس کا اہتمام کیا کرتا تھا، تو اللہ نے دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کو یہ مقام اور عزت اور یہ شرف اللہ نے بخشا کہ وہ قبر میں بھی آذان کے کلمات کو سنتا اور اس کا جواب دیتا تھا۔ اس لیے زندگی میں یہ وصف اپنے اندر لانا چاہیے، جب بھی اللہ کی بات ہو، دین کی بات ہو، خاموشی سے اس کو سنا جائے، خصوصاً آذان کے کلمات کو۔ آج کل دیکھنے میں آتا ہے مسجد کے پاس سے گاڑی گزرتی ہے، ٹیپ لگایا ہوتا ہے، گانا چل رہا ہوتا ہے، مسجد میں آذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے، لیکن آج کے مسلمان کے دل میں آذان اور تلاوت کا کوئی ادب نہیں۔ ایک وقت تھا کہ ہندو مسجد کے پاس سے اگر گزرتے تھے، ان کے ہاتھ میں کوئی طبلہ باجا ہوتا تو وہ فوراً ہی اسے روک دیتے، مسجد کا احترام کرتے تھے۔ مسجد کے پاس سے گزرتے تو جھکتے ہوئے گزرتے تھے، گردن جھکا دیتے تھے کہ مسلمانوں کی عبادت کی جگہ ہے، مسلمان یہاں عبادت کرتے ہیں۔ ہندوؤں میں اتنا احترام تھا، لیکن آج کے مسلمان کے دل میں آذان کا احترام نہیں ہے۔